शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सैयद शारिक वकार अपने यूट्यूब चैनल के साथ आज हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है। इस प्रोग्राम का हमारा नाम है नया सच, जिसमें हम मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोगों को लाएंगे और उस पर मुल्क के जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं या मुल्क की जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं उस पर बात करेंगे। और ज़ाहिर है मुख्तलिफ किस्म की सोचें इस मुल्क में चल रही हैं कि क़यादत जो है वो घूम फिर के उन्हीं लोगों के दरमियान रहनी चाहिए, या अब हमारे यहाँ फिर से तब्दीली की है, नए पाकिस्तान से पुराने पाकिस्तान की बातें हो रही हैं, तो नए लोग आने चाहिए, चेहरे बदलने चाहिए। तो इस पे कुछ बात करेंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं ताहिर अलवी साहब। ताहिर अलवी साहब, वार्म वेलकम टू यू। ताहिर अलवी साहब एक कराची में एक बिजनेसमैन हैं और क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। आपका लुब्रिकेंट्स का एक बड़ा अच्छा कारोबार है और आप पीटीआई के साथ भी रह चुके हैं। बहुत अच्छे सोशल वर्कर भी हैं। वेरी वार्म वेलकम ताहिर साहब। तो शाहिद कादरी साहब भी पाकिस्तान हमारे बहुत मोहब्बत करने वाले साथियों में से हैं, हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, पीपल स्टूडेंट फेडरेशन के साथ बहुत एक्टिव रहे हैं। तो शाहिद साहब, वेरी वार्म वेलकम। शाहिद साहब, गुफ्तगू का आगाज करते हैं ताहिर साहब से। ताहिर साहब, जलसों की हैट्रिक हो गई है, गुजरांवाला, कराची, क्वेटा, क्या कहेंगे आप? लोग क्या पुराने पाकिस्तान में लैंड करना चाह रहे हैं सर? ऐसा है कि आपके जो इन पर इतने केसेस आए हैं उनको बचाने के लिए उन्होंने, और ये जो महंगाई का एक इतना बड़ा लोगों पर वो आ गया है, तो उसका फायदा उठाते हुए ये गवर्नमेंट को दबाने के लिए कि अपने मुफादात के हसूल के लिए ये इन्होंने एक नया रास्ता निकाला। और दबाने के लिए आप देखें कि जैसे ही गुजरांवाला का जलसा आया तो उसमें इन्होंने नवाज शरीफ साहब की स्पीच खोले, उससे कितना बड़ा उन्होंने जो वो पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। उसके बाद कराची में इनका आपस में देख लेंगे, आपस में इनका क्या रिलेशन है कि जैसे ही कराची में हुआ तो नवाज शरीफ को इन्होंने स्पीच करने का मौका नहीं दिया। और क्वेटा में गए जब, तो वहां पर वो बिलावल साहब जो है वो गए नहीं, उन्होंने कोई और बात की, नवाज लीग ने, इन्होंने कोई और बात की, और नूरानी साहब ने जो है वहां पे वो अलहदा बलूचिस्तान के लिए कोई बात कर दी, वो एक और पेंडोरा बॉक्स। यानी कि ये हैट्रिक तो हो गई है, लेकिन मैं इसे सिर्फ आप ये ना कहेंगे जलसों की हैट्रिक है। ये हैट्रिक एक तरह से मुख्तलिफ किस्म के पेंडोरा बॉक्सेस खोलकर पाकिस्तान में और इंतशार बढ़ाने का जो है ये हैट्रिक इन्होंने किया है। और मुझे लगता है कि इसके आसार आगे कोई अच्छे नहीं निकल रहे। तो शायद इनके पीछे कौन सी कुव्वतें, कौन सी ताकतें हैं जो पाकिस्तान का जो वो बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए, तो ये आने वाले वक्त में सामने आ ही जाएगा। और ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, और अब ये नए रास्तों से, नए तरह से, नए तरीके से अपने आप को सेव करने के लिए, यानी मुल्क का सोचे बगैर ये पता नहीं क्या करते जा रहे हैं कि जो मेरा ख्याल है एक आम जो सियासी वर्कर है उसकी समझ से बालातर है। वैसे क्राउड तो बहुत लिया है इन्होंने ना। अगर आप क्राउड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्होंने तीनों जलसों में क्राउड लिया है, तो लोग आ रहे हैं। लोग तो क्या, हाँ जी, ये देखो उन्होंने इस तरह के लोग तो इकट्ठे किए। जो भी एक वीडियो बड़ा वायरल हो गया था कि आप कहाँ आए, तो बिलावल साहब की बस्ती पे आए। इस तरह के लोग इन्होंने इकट्ठा कर लिए। और महंगाई से तो बहरहाल गवर्नमेंट से लोग तंग है, लेकिन देखे ना हमारी अवाम इस तरह, जब तो पाकिस्तान बनने के बाद जब रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगा तो हमारी अवाम ने उसका साथ दिया कि वाकई ये लोगों को जरूरत है और ये चीजें होनी चाहिए। उसके बाद जब वो नहीं चला और वो फ्लॉप हो गया, तो फिर आ गया कि नवाज शरीफ साहब ने वो कर दिया कि मुल्क बचाओ और वो कर्ज उतारो चीज उन्होंने वो कर दिया कि भाई कर्ज उतरेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। अच्छा, फिर वो भी चला गया तो खान साहब फिर अब लेकर आए कि तरीके साफ होगा और जो करप्ट हैं उनके खिलाफ बड़े केसेस जो हैं उनको पाया तकमील तक पहुंचाएंगे, जिन्होंने करप्शन की है उन्हें हिसाब देना पड़ेगा, और ये सारी चीजें उन्होंने की। लेकिन वो भी अब देख लेंगे कैसा है कि कोई एक बंदा भी आप 2 साल में देख लें कि वो, मेरा ख्याल है करप्शन के केस में किसी के साथ कोई अभी तक कोई ऐसा फैसला, कोई मामला नहीं हुआ। उसके बाद महंगाई पे जो खान साहब तकरीरें करते रहे उसमें से भी कुछ नहीं किया। यानी ये सारे मिलजुल के जो है वो पाकिस्तान को तो नहीं, मेरे ख्याल से अपने आप को बनाने की तैयारियों में, और आवाम जो है वो एक जगह से जब समझती है कि कुछ नहीं हो पा रहा तो वो दूसरी तरफ जरूर देखती है। तो बस ये वही सिलसिला है, और इसी तरीके से लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं कि उन्हें बहला फुसला कर। और मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि जो समझदार लोग हैं वो यहाँ जा रहे होंगे। ये जबरदस्ती जिन लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है, जिन लोगों को पैसे देकर इकट्ठा किया जा सकता है, उन लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और ये मामला चल रहा है।
شاہد صاحب کی طرف آتے ہیں. شاہد صاحب آپ ماشاءاللہ پاکستان پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے بڑے فعال رکن رہ چکے ہیں. کچھ عرصے پہلے تک تو بڑا اختلاف رہا جب دونوں پی ڈی ایم کی دونوں سرکردہ جماعتیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون لیگ جو ہے جب آپ اقتدار میں تھیں تو ایک دوسرے کو ہٹانے کے لیے کیا کیا الزام تراشی نہیں ہوئی. تو اب یہ جو اکٹھے ہو گئے ہیں تو یہ کیا ہے, واقعی جمہوریت بچا رہے ہیں یا بس جیسے طاہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنا ہی کوئی اسٹیک ہے؟ کس نظر سے دیکھتے ہیں سر؟ اگر آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ دیکھیں تو پاکستان میں یہ کھیل کوئی نیا کھیل نہیں ہے. اس سے پہلے بھی اگر آپ ایوب خان کے زمانے میں بھی کی طرف چلے جائیں یا اگر اس سے آگے اس سے ہم بات کرتے ہیں 77 کے بعد بھٹو صاحب کے خلاف جو تحریک چلائی گئی تھی اس تحریک کے اندر جو 9 ستارے تھے ان 9 ستاروں کے اندر اسلامی جماعتوں کے ساتھ ساتھ یعنی لبرلز اور اسلامی جماعتیں جو تھی وہ ایک ساتھ 9 ستاروں کے جھنڈے تلے بھٹو صاحب کے خلاف جمع ہوئی تھی. اس کے بعد اگر آپ آئی جی آئی میں دیکھیں تو آئی جی آئی میں بھی کوئی اسی قسم کی صورتحال تھی. اچھا اس سے پیچھے اگر آپ چلے جائیں 9 ستارے اور آئی جی آئی کے درمیان میں تو جو ایم آر ڈی کی تحریک تھی اس کے اندر اصغر خان جیسے لوگ بھی ایم آر ڈی کا حصہ تھے جو کہ بھٹو صاحب کی پھانسی دلوانے میں جنہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا, اور بہت سارے اور بھی دیگر اس کے اندر سیاسی قوتیں موجود تھی جن کا پیپلز پارٹی سے اختلاف تھا لیکن ایم آر ڈی کے اندر وہ موجود تھے. تو پاکستان میں سیاسی کھیل چلتا رہتا ہے اور بیسیکلی یہ مارکیٹنگ ٹیکٹکس ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر ابھی تک کوئی ایک پیپلز پارٹی ایک جماعت تھی جس نے نظریاتی بنیاد پہ ٹیک آف کیا تھا, لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں کوئی بھی نظریاتی جماعت اپنے نظریے پہ کبھی بھی قائم نہیں رہی ہے. تو کیونکہ سیاسی جماعتیں ایک مضبوط نظریے کی بنیاد پہ اپنے آپ کو استحکام نہیں دیتی ہیں تو پاکستان میں سیاسی نظام ایک کمزور بنیادوں پہ کھڑا ہوا ہے, جس کے نتیجے میں غیر سیاسی قوتیں اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں. پاکستان کے اندر یہ ایک میری گو راؤنڈ والا کھیل جو ہے وہ چلتا رہتا ہے, اور جب حالات اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جب کنٹرول سے باہر ہونے لگتے ہیں تو پھر کسی دوسرے کو موقع دیا جاتا ہے. تو جو بھی سیاسی جماعتیں یا سیاسی قوتیں ہیں وہ اس صورتحال کو بھانپتے ہوئے اپنی مارکیٹنگ ٹیکٹکس یا مارکیٹنگ اسٹریٹجی کی بنیاد پہ اپنی مارکیٹنگ کیمپین چلاتی ہے. آج کل بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک مارکیٹنگ کیمپین ہے, اور اس کیمپین کا مقصد یہ ہے کہ ہر قوت یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم بہتر ہے, کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو موجودہ حکمران ہیں وہ نااہل ثابت ہو رہے ہیں, مہنگائی کا طوفان ہے اور خارجہ پالیسی, اندرونی داخلہ پالیسی ایک بظاہر ناکامی کی صورتحال سے دوچار ہے. تو ایک تبدیلی یا ایک سیٹ اپ میں چینج کی امید تو موجود ہے, وہ چاہے ان ہاؤس ہو چاہے اچھا اگر فوری طور پہ نہیں بھی ہوئی تو 2.5 سال کے بعد تو انتخابات ہونے ہی ہیں. تو ایک مارکیٹنگ کیمپین ہے اور اس کیمپین میں ہر جماعت کی کوشش کر رہی ہے وہ اپنے آپ کو ثابت کرے کہ وہ زیادہ سودے بازی میں زیادہ اہل ثابت ہو جاتے ہیں. یہ کھیل چلتا رہے گا پاکستان میں اسی طریقے سے انٹل انلیس کہ آپ کا سیاسی نظام مستحکم ہو اور کوئی ایک مضبوط سیاسی جماعت جو نظریاتی بنیاد پہ قائم ہو, جس کو مارکیٹنگ کیمپین سے زیادہ اپنے نظریے کی بنیاد پہ جو اپنے عوام کو اپنے ساتھ ملا سکے. تو میں اسے بیسکلی مارکیٹنگ کیمپین کہتا ہوں. ایک چیز میں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی کو سندھ میں تو مینڈیٹ ملا اور 5 سال میں انہوں نے کراچی کو کس ہاتھ پہ پہنچا دیا. اگر وہ کراچی کے لیے کچھ فیور کر دیتے تو کیا پیپلز پارٹی آج ایک زیادہ مقبول جماعت نہیں ہوتی؟ کیا کہیں گے آپ؟ انہوں نے دیکھیں یہ بنیادی طور پہ ایک بالکل ایک تھوڑا سا الگ موضوع ہو جاتا ہے, لیکن یقیناً ایسا ہے کہ کراچی کے اندر پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ثابت کرے, لیکن کراچی کا معاملہ جو ہے وہ ذرا اس لیے مختلف ہے. کراچی کے اندر مختلف قوتیں ہیں, یعنی سیاسی قوت جو ہے کسی اور کو حاصل ہے, انتظامی اور اس کا ایک انتظامی جو مشینری ہے اس کے اوپر بھی ایک انفلوئنس موجود ہے, اس کو کوئی مانے یا نہ مانے لیکن وہ انفلوئنس موجود ہے. وفاق اچھا جو انتخابی نتائج ہے وہ کسی اور کی طاقت کو شو کرتی ہے, اور جو صوبائی معاملات یعنی جو صوبائی انتظام ہے وہ کسی اور کے پاس ہے. تو اس کی وجہ سے ہم کراچی کے اندر مسائل ہیں, کیونکہ کراچی کے اندر یہ تینوں قوتیں جو ہیں یہ ایک پیج پہ نہ ہیں اور نہ ہوں گی. اس لیے اگر یہ ہو گئی تو یہاں پہ کریڈٹ کا چکر ہے, ٹھیک ہے, کہ کریڈٹ کس کو ملنا ہے.
اور اس کریڈٹ کے چکر میں کراچی کی عوام جو ہے وہ پس رہی ہے، اور یہ کراچی کی عوام کو مختلف قسم کے، مطلب میں بیکار کہوں گا، بیکار قسم کے نعروں کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، اور ان کو خود یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ ان کو کرنا کیا ہے۔ کراچی کی عوام بیسیکلی کنفیوز ہے، تو کراچی کے مسئلے کے اوپر تو ایک الگ سے ہم نشست کریں تو وہ میرا خیال ہے زیادہ نہیں ظاہر ہے، ہم تینوں ماشاء اللہ کراچی کے ہیں، تو کراچی کے لیے ایک سافٹ کارنر تو رکھتے ہیں، تو میں نے کہا بات کی جائے۔ بالکل ہم رکھتے ہیں۔ اور کراچی میں اگر سندھ حکومت نے، مطلب میں کیونکہ میں اگر اس میں کسی کو فیور یا وہ نہیں دینا چاہتا یا اس میں بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن بنیادی طور پہ جو کراچی کے مسئلے کا ایک ہی حل ہے، اگر مطلب اس بحث کو مختصر کیا جائے تو کراچی کا حل کا صرف ایک ہی حل ہے کہ کراچی کے اندر ایک بااختیار شہری حکومت ہو، اس کے علاوہ کراچی کا کوئی دوسرا حل نہیں ہے۔ دوسرے جتنے بھی حل پیش کیے جا رہے ہیں وہ جیسے عام فہم زبان میں کہا جاتا ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا، وہ والی بات ہے۔ صحیح صحیح۔ تو کراچی کا حل ایک ہی ہے کہ کراچی کے اندر ایک بااختیار شہری حکومت ہو، اور جو کہ کراچی کے انتظامات کو سنبھالے، اور اس بااختیار شہری حکومت کا مطلب ہے کہ کراچی کے اندر جو 13 ڈفرینٹ ایجنسیز کے انڈر میں جو کراچی بٹا ہوا ہے، یہ سارا اس بااختیار شہری حکومت کے انڈر میں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، بیک ٹو طاہر الوی صاحب۔ طاہر صاحب، یہ وی آر فارچونیٹ انف کہ آپ ایک بزنس مین بھی ہیں، اور کیونکہ میں تھوڑا سا مجھے اکنامکس میں انٹرسٹڈ ہوں بھی، ذرا ڈیبٹ کریڈٹ کرنے والا آدمی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ابھی اتنا حکومت نے کیا بنیادی غلطیاں کی کہ نہ ان سے مہنگائی کنٹرول ہوئی، ٹھیک ہے، اور لیکن اگر اس کو تھوڑا سا بغض عمرانیات کو ہٹا کے اگر ہم لوگ ادھر دیکھیں تو چینی کی قیمت 100 روپے سے اوپر جو ہے وہ تو نواز شریف دور میں بھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور آٹے کا تو پنگ پونگ چلتا ہی رہتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب انہوں نے کیا بنیادی غلطیاں کر دی؟ کیونکہ اب جیسے ڈالر میں آ رہا ہے 160 تک تو آ گیا ہے، 169 سے 160 تک تو لے آئے ہیں، اور باقی جو ہے وہ خیر ابھی ایک اور انفارمیشن آ گئی کہ افغانستان کا روپیہ بھی ہم سے بہتر ہو گیا۔ بزنس وہ اس نہج پہ پہنچتا ہوا نظر نہیں آ رہا، بزنس مین رو رہا ہے۔ امپورٹ کو انہوں نے جس طرح سے ڈسکریج کیا کہ ہاں اپنا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن امپورٹ کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا بزنس جو ہے وہ انوالو تھا، اور لوگوں کی روزگار بھی انوالو تھے۔ کیونکہ میں فریٹ فارورڈنگ کے ساتھ منسلک رہا ہوں تو وہ تو کہتے ہیں کہ جی اب ایکسپورٹ کا کام تو بہت تھوڑا، اس میں بہت سارے لوگوں کا اسٹیک آ گیا ہے، امپورٹ کا بہت بڑا چنک تھا تو وہ ڈیمیج ہوا۔ کیا کہیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا بنیادی غلطیاں ہوئی ہیں ان لوگوں سے جو ان کو کرنا چاہیے؟ اس میں میرا جہاں تک خیال ہے، اس میں جو بڑی بنیادی غلطی تو یہ ہے کہ مس مینجمنٹ زیادہ ہے، یہ چیزوں کو اچھی طرح سے مینج نہیں کر پائے، اور جو مافیات تھے وہ جو دیکھیں چینی کا مافیا تو ایسا ہے کہ وہ ہر گورنمنٹ کے اندر ان کا انفلوئنس بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ اپنا فائدہ نکال لیتے ہیں، لیکن اس گورنمنٹ میں ایسا ہے کہ جو نچلے لیول پر بھی لوگ ہیں، وہ جو مافیاز ہیں نچلے لیول پہ بھی، وہ بھی جہاں سے جو فائدہ اٹھا سکتے تھے انہوں نے اٹھایا ہے، تو ان کا مس مینجمنٹ کا تو سب سے زیادہ ہاتھ ہے۔ اور دوسرا جو بزنس مین کے لیے سب سے زیادہ دیکھیں ضروری ہوتا ہے کہ آپ کا ملک اسٹیبل ہو، کہ ادھر کوئی ایسا نہ ہو معاملات کہ ابھی ڈالر آپ دیکھیں ایک دم سے کہاں چلا گیا، کبھی کہاں آ گیا، کبھی کسی طرح کے معاملات آ جاتے ہیں۔ پہلے ابھی اللہ کا شکر ہے لاکھ کے اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بہتر جاری ہے، ورنہ اس کا بھی بڑا برا حال تھا۔ تو جب سے وہ یہ کچھ انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو یہ تو دیکھیں، یہ تو لانگ ٹرم پہ جو آپ منصوبے لے کر آتے ہیں بزنس مین کے لیے، اس سے فرق پڑتا ہے، اور یہاں پر ابھی تک کوئی ایسی چیزیں ہو ہی نہیں رہی ہیں۔ یعنی خان صاحب جب تک گورنمنٹ میں نہیں تھے تو وہ بزنس مین کے لیے بہت ساری چیزوں کا ذکر کرتے تھے، لیکن ان میں سے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اب لاک ڈاؤن میں جیسے سارا بند رہا تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو دینا ہے کرنا ہے، ان کو کچھ نہ کچھ ان کو دیں گے کہ یہ اپنے معاملات کو آگے بڑھا سکے، لیکن اس میں بھی کچھ اتنا نہیں ہے۔ ابھی بھی جو ہے نا بزنس مین رو ہی رہا ہے، چھوٹا بزنس مین خاص کر کے، اور چھوٹے بزنس مین جو ہے اصل میں تو دیکھیں آپ کا معاملات وہیں سے چلتے ہیں، جو بالکل گراس روٹ لیول تک پیسے نے جانا ہے وہ چھوٹے بزنس مین کے ذریعے جانا ہے، اور اسی کے لیے کوئی سہولتیں نہیں ہے، کوئی ایسے معاملات نہیں ہے کہ ان کو جو ایسی سہولتیں مل جائیں کہ جو ان کے کاروبار کرنے کے لیے آسانی ہو جائے، تو وہ جب تک نہیں ہوگی تو تب تک تو بڑا مشکل ہے اس کو مینیج کرنا۔ صحیح۔ اچھا، آپ اس حوالے سے میں شاہد صاحب کو بولنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں تو۔ نہیں میری اجازت سے اجازت ہے سر، آپ کو بولنے کے لیے بلایا۔ دیکھیں جی، دو بنیادی بہت کلیئر چیزیں ہیں جس کو کوئی بھی ہمارے وہاں ہائی لائٹ نہیں کرتا۔ میں نے جس طرح سے کہا کہ ہمارے وہاں انفارچونیٹلی کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ نظریاتی اور اصولوں کی بنیاد پہ نہیں ہے، اور صرف اقتدار کے اصول کے لیے ہے، اور وہ بھی انفرادی حد تک۔ تو جیسے ہی اقتدار میں آتے ہیں تو کمپرومائز شروع کر دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے 2 کمپرومائز کیے، مطلب ویسے تو بہت سارے کیے لیکن 2 بہت بڑے کمپرومائز ہیں۔ ایک، انہوں نے اسد عمر کو
وہ صحیح تھے غلط تھے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسد عمر ان کی ٹیم کا حصہ تھے. ان کی جگہ پہ وہ حفیظ شیخ صاحب کو لے کے آئے جو کہ آصف زرداری صاحب کی ٹیم کا بھی حصہ رہے ہیں، اور ظاہر بھائی پرانا سب کو پتا ہے کہ وہ کس کہاں سے ان کی ڈکٹیشن ہوتی ہے. اور اسٹیٹ بینک میں انہوں نے سیدھا سیدھا آئی ایم ایف کا گورنر لا کے بٹھا دیا. معیشت جو ہے وہ تو حکومت کی کنٹرول میں ہی نہیں ہے نا، معیشت تو کہیں اور سے کنٹرول ہو رہی ہے. جی جی. تو جب معیشت کہیں اور سے کنٹرول ہوگی تو اس میں جو پریورٹیز ہیں وہ آپ کے عوام کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ وہ ظاہر ہے وہ جہاں سے وہ کنٹرول ہو رہی ہے وہ ان کی اپنی پریورٹیز ہوتی ہیں. تو اسمال بزنسز کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ کاسٹ آف بزنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ نے سبسڈیز ختم کر دی، فری مارکیٹ کے فلسفے پہ چلتے ہوئے آپ نے ہر چیز کو عوام کے اوپر ڈال دیا، تو سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کا انرجی بل. جب اسمال بزنسز کے اندر انرجی بل میں اس حد تک اضافہ ہو چکا ہے کہ وہ سروائیو بھی نہیں کر سکتے، نہ وہ مارکیٹ کے اندر اس طریقے سے کمپیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو بنیادی جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ اگر حکومت معیشت پہ اپنا کنٹرول، جب تک کوئی بھی حکومت معیشت پہ اپنا کنٹرول نہیں رکھے گی اور کنٹرول آئی ایم ایف کے ہاتھ میں ہوگا، تو نہ آپ کے وہاں مہنگائی کنٹرول ہوگی، نہ آپ کے وہاں جابس کریٹ ہوں گی، نہ آپ کے وہاں بزنسز فلرش کریں گے. کیونکہ آئی ایم ایف کی پریورٹیز کچھ اور ہیں، وہ ان کے لحاظ سے ٹھیک ہوں گی لیکن آپ کے ملک کے لحاظ سے، آپ کے عوام کے لحاظ سے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو یہ میرا اپنا ماننا ہے. اچھا الوی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ نے پی ٹی آئی میں کافی عرصہ گزارا پھر چھوڑ دیا، کیا دیکھا پہ کیسے جج کیا جائے؟ پارٹی کیسے جج کیا؟ عمران خان صاحب ایک بہت احتساب کے ایسے نعرے کے ساتھ آئے تھے جس سے پوری قوم کھڑی ہو گئی. مستفید ہم سب جو تھے وہ ظاہر ہے وہ ایسے ہمارے چائلڈ ہوڈ کے یا جوانی کے جو ہیں وہ ہیروز میں سے تھے، وہ کرکٹ کے اسٹار رہے اور سب یہ چاہتے تھے کہ چینج آئے. تو یہ چینج کیسا ہے؟ یہ تو پیسہ چینج ہو گیا میرے خیال ہے. سر کیسا پایا آپ نے اس پارٹی کو؟ ہاں دیکھیں، ایسا ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ سب چینج چاہتے تھے، تو ہم بھی یہ نہیں، جب نوجوان تھے تو بھی یہ دیکھ رہے تھے. ہم جو اب کا ہماری پارٹی تھی نواز لیگ کی، کچھ پارٹی کے چکر تھے، ہم بھی تنگ تھے. یہ ایک جاتا ہے اور ایک آ جاتا ہے اور عوام کا کچھ بنتا نہیں ہے. اور اسی طرح کے ماحول میں خان صاحب نے احتساب کا نعرہ لگایا کہ جو ملک سے پیسہ چوری کر کے لے جا رہے ہیں اور بیڑا غرق کر رہے ہیں اور ڈالر بڑھ گیا تو ملک اتنا مقروض، اور اس طرح کی باتیں جب خان صاحب نے کی، انصاف کی باتیں کی، تو ہمیں مطلب خوف نظر آیا ہے کہ خان صاحب آئے یقیناً کچھ نہ کچھ کریں گے. اچھے آدمی ہیں، تو انہوں نے ہاسپٹل بھی بنایا ہے، یونیورسٹی بھی بنائی ہے. تو یہ تو لگتا ہے ملک کا سوچتے. تو یہ نہیں، میں تو ایک ایسی فیملی سے ہوں کہ جس میں کوئی بھی پولیٹیکل کسی کی بھی جو ہے نا لنک نہیں ہے، کوئی بھی پولیٹکس میں انوالو نہیں ہے. تو ہم پھر بھی وہ سارا معاملہ کو دیکھ کے، گھر والے بھی کہہ رہے تھے کہ نہ کرو کیونکہ کراچی میں ان کا دور تھا، لیکن ہم گئے کہ نہیں، یہ ایک ہمارے لیے راستہ نظر آ رہا ہے کہ شاید ملک کے لیے کچھ ہو جائے گا. میں اور اسی طرح مجھ جیسے کئی لوگ خان صاحب کے ساتھ جڑ گئے. تو ہم نے بڑی محنت کرتے رہے، لگے رہے بالکل. بالآخر جب 2018 کا الیکشن تک ہم پہنچے تو جب ٹکٹوں کی تقسیم آئی تو ہمیں اس پہ بڑا اعتراض ہوا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ سالوں سے لگے ہیں، خواہش مند ہیں اور انرجیٹک ہیں، آپ نے کہا بھی تھا کہ ینگ لوگوں کو آگے لے کر آئیں گے، لیکن آپ نے تو سارے ان لوگوں کو دے دیا جو لوٹے تھے کبھی اس پارٹی میں اور اس پارٹی میں. آج آپ کے پاس آئے تو آپ نہیں نے تو ٹکٹ دے دی. تو اپنے لوگ جنہوں نے اتنی محنت کی ہے، جنہوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے، ان کا کیا ہوگا؟ تو خان صاحب نے پھر وہ ساری دنیا ہی جانتی کہا تھا کہ جب تک یہ لوگ نہیں آئیں گے لوٹے تب تک گورنمنٹ نہیں بن سکتی. یعنی خان صاحب کا بھی جو وہ ٹارگیٹ تھا وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی نکلا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اپنے لوگوں کے ساتھ ہی اگر جاتے، ہم نہ بھی جیتتے تو کوئی بات نہیں، لیکن خان صاحب کے پیچھے جو لوگ کھڑے تھے وہ کھڑے رہتے اور جان دینے کو بھی تیار ہوتے. اور ہم اپوزیشن سے بھی گورنمنٹ پہ اتنا دباؤ ڈال سکتے تھے کہ بہتر کام کرا سکتے تھے. لیکن خان صاحب نے بھی جو ہے نا وہی روش اختیار کی کہ انہوں نے وزارت عظمیٰ کی کرسی کو ملک پر ترجیح دی. میں یہ سوچتا ہوں. تو بس پھر وہ 2018 کے الیکشن سے جو ہے نا وہ ہم نے وہ رائے جدا کی اور اپنے جو پچھلے ہمارے سال سے سوچا کہ ضائع ہی کر دی. اور ہم نے جہاں ہوپ نظر آ رہی تھی وہاں پھر آگے سے اندھیرا ہی نکلا. اس وجہ سے ہم جو لیدا ہوئے اور اب ہم سوچتے ہیں کہ جو لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ ملک کے لیے کچھ کریں، آگے بڑھیں، وہ مل کے کوئی ایک نئی جمہوریہ کی تشکیل دیں اور اس کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ جس میں جو یہ چور اور لٹیرے اور اس طرح کے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہ ہو.
चाहे हमारा ये ना हमारा ये बिल्कुल ना हो कि वजारत उस्मा की कुर्सी पर पहुंचे, हमारा ये हो कि हम किसी ना किसी तरीके से जो भी आने वाली गवर्नमेंट है उस पर कम से कम इतना दबाव तो रखें कि वो अगर जो गलत फैसले करे तो उसे दबाव में लाएं कि उसे सही करना पाए। सही। अच्छा, ये जाए कि हम उनके साथ मिल जाएं और उसी तरीके के काम करें, जैसे चोरी वो कर रहे हैं वैसे हम भी करना शुरू कर दें। तो अब हमारी इस कोशिश में हम है भी, हम तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह हमको एक नई अच्छा, जमहूरियत को तश्कील जी देके जी कोशिश करेंगे कि इस हद तक हमारी कुवत है कि जो चेंज दे सकते हैं दें इंशाल्लाह कोशिश। सही। शाहिद साहब की तरफ आते हैं। शाहिद साहब, अभी जो अलवी साहब की बात से वजाहत आप जी जी कुछ आपकी कह रहे बात वो एक मुझे बड़ा जरूरी हो गया जो आपकी तवज्जो से वो अब कह देना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि जो फ्रांस ने जो ये किया है मामला, उसका हमें जो है वो मजम्मत करनी चाहिए शदीद बिल्कुल अल्फाज में कि उन्होंने जो हुर्मत रसूल पे उन्होंने जी भी जी जी कदगन लगाने की कोशिश की है। तो मैं तो भरपूर अल्फाज में उनकी मजम्मत भी करता हूँ और ये भी कहता हूँ कि हमें पाकिस्तानी को तमाम को बल्कि उम्मत मुस्लिमा को मिलकर जो है उनकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं फ्रांस की उनका बाइकआउट करना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी अपील करता हूँ कि उनके सफीर को आप फौरी तौर पर वापस भेजें और अपना सफीर वहां से बुलवाएं और उनसे अपने सफारती ताल्लुकात जो है मुनक़ता करें और अपना भरपूर किस्म का एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाएं। क्योंकि ये तो हमारे ईमान का, ये तो मुल्क से भी और हर चीज से बढ़ के हमारे लिए है, हमारे ईमान की जी जी बिल्कुल बेहतरीन बुनियादी। चीज़। इससे तो बड़ी कोई चीज़ नहीं है। बेहतरीन आपने अपने बुजुर्गों ने एक बेहतरीन चीज़ आपने इसमें कर दिया, और इस वक्त में तो हम सबको जो है वो एक एक होना चाहिए। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत से बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं है। शाहिद साहब, थोड़ी सी जी इस पे मैं आऊँगा। थोड़ी सी अभी ताहिर अलवी साहब की बात से बहुत वाज़ेह हो गया कि इलेक्टेबल्स के बगैर खान साहब भी या कोई भी तहरीक कामयाब नहीं हो सकती थी। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर आप कोई नई जमहूरियत लेकर आते हैं तो नई पार्टी के लिए जो है वो वही इलेक्टेबल्स को अपने साथ मिलाना, क्योंकि इस वक्त इनकी जितनी भी काबीना है, गुलाम सरवर उधर के, उमर अयूब उधर के, 3 जमातों के रह चुके हैं। सब लोग जो है वो डिफरेंट जमातों से रोटेट हुए हैं, और वही आखिरकार वो भी 25 साल की जद्दोजहद तो आखिरकार थक हार के जो इलेक्टेबल्स पे आ गई थी। क्या बिल्कुल कहेंगे आप? कोई भी नई जमात आते हुए अगले 25 साल और लेगी, फिर क्या कहेंगे आप? नहीं शारिक साहब, मैं इस बात को नहीं बाय करता कि इलेक्टेबल से ही जीता जा सकता है। इंजीनियरिंग भी होती है, क्योंकि कुछ 4 इंतखाबात ऐसे हैं जिसमें मैंने बराह रास्त खुद हिस्सा इस तरीके से लिया है कि मैं पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ और मतलब पूरे प्रोसेस से के अंदर में मैंने इसको देखा है और मेरा इस बात पे यकीन है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे किसी सियासतदान को इसका यकीन नहीं होता कि वो आवाम के ऊपर भरोसा करे। अगर आवाम पे भरोसा किया जाए तो, और अपने बुनियादी उसूलों पे रहते हुए, अपने नज़रिए के साथ रहते हुए, और पार्टी किसी भी किस्म की जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, अनफॉर्चुनेटली हमारे वहाँ 1 या 2 पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनको आप कह सकते हैं कि जी उनके अंदर डिसिप्लिन या उनके अंदर कोई नज़्म ज़ब्त है। बाकी हमारे वहाँ जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर कोई सिस्टम नहीं है। फिर ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो दूसरे मुक़द्दर हलकों के ऊपर इल्ज़ाम लगाती हैं कि जो इंटरफेयर करते हैं। तो आपकी अपनी कैपेसिटी और किसी दूसरी कैपेसिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपके पास कैपेसिटी है ही नहीं, ठीक है ना। एक जलसे करके, आप तक़रीरें करके, एक मार्केटिंग कैंपेन चला के अपने आप को आप फ्रंट पे तो ले आते हैं, लेकिन ग्रास रूट के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज का अपना कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो स्ट्रक्चर 70s के अंदर था, उसके बाद जो 80s के अंदर था, वो स्ट्रक्चर आज मौजूद ही नहीं है, ठीक है ना। एक स्ट्रक्चर अगर किसी जमात के पास मौजूद है, वो तो वो जमात इस्लामी है जिसके पास है। उसके बाद मैं अगर बिल्कुल खुल के नाम लेना चाहूँगा कि एमक्यूएम के पास था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी जमात के पास स्ट्रक्चर है तो उसके पास प्रॉपर नजरिया या प्रॉपर लीडरशिप नहीं है। जिनके पास लीडरशिप है उनके पास स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो कंप्लीट पैकेज होना चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है, और अपनी इस कमी को छुपाने के लिए वो एक्सक्यूज लेते हैं कि जी वो इलेक्टेबल्स का सहारा लेते हैं, ठीक है। 1988 के अंदर जब इंतखाबात हुए थे तो पीपल्स पार्टी ने बहुत सारे इलेक्टेबल्स को हराया था, जो उस वक्त बहुत एक हैरत हुई थी। जैसा पीर पगारा को परवेज अली शाह जैसे नौजवान ने हरा दिया था सांगड़ के हल्के में, जो कि मुमकिन नहीं था। और ये एक फैक्ट है कि ये जो हुआ था वो एक फिनोमेना था। उस फिनोमेना की वजह से
बेनजीर भुट्टो का एक लीडरशिप का एक करिश्मा था, प्लस ये के पीछे तो 11 साल का एक जद्दोजहद का पीरियड था। तो उस पीरियड के नतीजे में एक पीर पगारा जैसा आदमी, जैसा एक हाई, मतलब उनके सामने एक परवेज अली शाह जैसा कैंडिडेट, मतलब कोई कंपेरिजन नहीं देता, लेकिन वो उन्होंने इसी तरीके से और बहुत से नाम हैं जिनको जो उस इलेक्शन में हारे थे। तो अगर जैसा अभी ताहिर साहब ने कहा कि अगर इमरान खान साहब बरात उज़्मा के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और एक टेन्योर और वेट कर लेते, तो अगले इलेक्शन में ये ज़्यादा कुव्वत के साथ, क्योंकि यही सिचुएशन होनी थी, यही महंगाई, यही सारे क्राइसिस आने थे, और तहरीक इंसाफ को एक बहुत अच्छा एक वो मिल जाता है कि चांस मिलता है कि वो अगले इलेक्शन के अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से जीत सकते हैं। लेकिन बात वही है कि जी लीडरशिप जो कॉम्प्रोमाइज करती है, अपने प्रिंसिपल्स को छोड़ देते हैं, तो फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उनको इलेक्टेबल्स का सहारा लेना पड़ता है। तो ये इलेक्टेबल्स ऐसे नहीं है कि जमशेद दस्ती की मिसाल मौजूद है, मुझे नहीं पता कि उसके पीछे कौन था क्या था, लेकिन जमशेद दस्ती जैसे शख्स ने इलेक्शन के अंदर लोगों को हराया है, ठीक है। अब उसके पीछे आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पेश करते रहे, लेकिन मैं बहुत, मेरा यकीन है इसके ऊपर कि अगर आप पॉजिटिव काम करेंगे, अगर आप अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर चलते रहेंगे, अगर आप अपने अवाम के ऊपर यकीन करेंगे, एतमाद करेंगे, तो आपके अवाम में इतनी ताकत है कि वो किसी भी इलेक्टेबल को हरवा सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे लीडर जो है अवाम पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। मैं इस हवाले से बात करना चाह रहा था कि जो अब अगर जो हम लोग जिस तरह से कुंडी साहब माशाल्लाह एक नई एक हिकमत अमली इख्तियार कर रहे हैं कि नए लोगों को लाया जाए और जो है वो इस सिनेरियो को चेंज किया जाए, नए लोग आए और नए चेहरे आए ताकि निज़ाम भी नया बन सके। तो जो हमारा वोटर है, जैसे शाहिद साहब ने कहा कि यार वोटर इज अ पावर, ठीक है जी, लेकिन जो हमारा मेजॉरिटी वोटर है, जो 90% से ज्यादा का वोटर है, वो तो गांव देहातों का है। शायद वो बहुत सादा लोग हैं, वो थोड़े से जज्बाती नारों से निकल जाते हैं, ठीक है जी। उनके सामने 4 जज्बाती नारे लगाए कि ये शहीद हो गया था, वो शहीद हो गया था, या उसको सजा हो गई, वगैरह वगैरह। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो वो तो फौरी के तौर पे जो है वो इधर आके दोबारा इधर लुढ़क जाते हैं। क्या कहेंगे आप? पहले ताहिर साहब से, फिर बैक टू शाहिद साहब से, कैसे एजुकेट किया जाए लोगों को? देखिए, ये जो आपने कहा ना, ये तो एक अलमिया है पाकिस्तान का। तो ये इसको तो ज़ाहिर है, इसको तो किसी न किसी तरीके से नए आने वाले को मैनेज करना ही। तो जब आप नए लोग लेकर आते हैं तो सियासत देखें, ये तो एक है कि बड़ी देर से इसका रिजल्ट आपके सामने आता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर देखें, बेहतर लोग, कुछ ऐसे नाम जिन पर कुछ ऐसे दाग ना हो, वो आपके साथ मिल जाए, तो आप आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करते हैं तो आप जगह बना लेते। जैसे अभी शायद साहब ने कहा कि अगर खान साहब वेट कर लेते तो 2023 में शायद ये और ज्यादा मजबूत होते। तो हम जो आ रहे हैं अब एक नई जमहूरिया की तश्कील के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, वो हम यही कर रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि हम आने वाले कुछ सालों में, 5 साल में या 10 साल में हम जो है वो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे पहुंचना है। हम तो यही कह रहे हैं कि हम एक बुनियाद रख रहे हैं, एक ऐसी पाक साफ सियासी प्लेटफॉर्म की कि जिसमें जो एक करप्शन ज्यादा लोग ना हो, जिसमें इलेक्टेबल के पीछे हम ना भागें और इस तरह ना, एक हम उसके लिए एक इंट रख रहे हैं अभी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते कुछ आगे बढ़कर ये अपना जो है वो मुकाम बनाएगी। उसमें ज़ाहिर कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, और हमारा जो ये या वो बरादरी सिस्टम पर जो वोट है और गांव देहात में जो इन्फ्लुएंस रहता है लोगों का, कहीं पे खान का है, कहीं पे वडेरे का है, कहीं पे चौधरी का है, उस इन्फ्लुएंस से निकलने के लिए लोगों को ज़्यादा एजुकेट करना पड़ेगा। तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा, कुछ टाइम टेकिंग है, लेकिन खुदा ना खास्ता नामुमकिन नहीं है। और हम अपनी कोशिश को जिस हद तक भी ये जारी रखेंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद करते हैं जब बेहतरी के लिए कोई काम करेंगे तो अल्लाह मदद भी करेगा, और हम इंशाल्लाह ताला इसको करेंगे। नीयत का साफ होना बहुत जरूरी है। शाहिद साहब, आप माशाल्लाह अभी अब बहुत सारी आपने अभी जो शुरू में बताया कि आपने ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो अभी चल रही है, क्या कहेंगे आप लोगों का माइंड सेट चेंज करने के लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए? देखिए, तो कुंडी साहब के ऑब्जेक्टिव हैं, वो जो करना चाह रहे हैं, तो मैं अभी उससे मुकम्मल तौर पे जैसे कहते हैं ना, वो कहते हैं सहमत, कि अभी मैं उसमें तो नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा तफसील बात नहीं हुई है। तो लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, जो ताहिर साहब ने कहा, मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि कोई भी चीज़ करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो दूसरी चीज़ है कि जो जमहूरी निज़ाम होता है, उस जमहूरी निज़ाम के अंदर एक फितरतन एक चीज़ है, वो दुनिया का कोई भी मुल्क हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे वो ब्रिटेन हो,
کہ جو لوکل آپ کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے, جو آپ کے ایم پیز ہوتے ہیں, جو آپ کے لوگ, وہ لوگ اپنے لوگ قریب کے جو ان کا جو علاقہ ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کو پریفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کو, تو اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ قبائلی نظام ہے یا برادری نظام ہے, تو میں اس سے بالکل متفق, مطلب 100% وہ نہیں کرتا. یہ نیچرل فطرت ہے کہ میں اگر کسی علاقے میں جاؤں گا, میں اگر دادو سے جا کے انتخابات میں حصہ لوں گا یا میں کسی اور جگہ جا کے انتخابات میں حصہ لوں گا, تو لوگ مجھے ویلیو نہیں دیں گے انٹل انلیس کہ میں کوئی بہت بڑی سیلیبریٹی ہوں. جیسا اگر اس وقت میں جس جگہ سے بات کر رہا ہوں, یہ وزیر اعظم صاحب کا حلقہ ہے, یہاں سے عمران خان میں انتخابات لڑے تھے اور وہ جیتے تھے یہاں سے. up to 43 لیکن وہ اس لیے جیتے تھے کیونکہ وہ ایک بڑا نام تھا. ٹھیک ہے, اچھا اب جب, لیکن اس کے بعد جب دوبارہ انتخابات ہوئے, انہوں نے اس چیز کو وڈرا کیا, تو جو دوسرا جب پی ٹی آئی نے جو کینڈیڈیٹ کھڑا کیا, وہ کینڈیڈیٹ جو تھا وہ علاقے کا میں موجود تھانا جو فکسڈ کے عالم صاحب کا نام ہے, تو وہ عالمگیر صاحب. تو ان کا جو آفس ہے وہ میرے, مطلب ہمارے گھر کے بالکل پڑوس میں, مطلب وہ یہاں پہ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں. کہ وہ چاہے مطلب میں اس سے ان کا حامی ہوں یا نہیں ہوں, وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن یہ کہ وہ کافی عرصے سے علاقے میں موجود ہیں, اس علاقے میں کافی عرصے سے موجود ہیں, اور یہاں کے لوگ ان کو جانتے ہیں. تو صرف پی ٹی آئی کا جھنڈا ہی کافی نہیں ہوتا, بلکہ پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ وہ اس علاقے کے لوگ ان کو جانتے ہیں. اسی طریقے سے ایم کیو نے جس کو کھڑا کیا یا پیپلز پارٹی نے جس میں کھڑا کیا, اس میں ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس علاقے کے نون ہے یا نہیں. تو اگر کنڈی صاحب کوئی ایفرٹ کر رہے ہیں تو اس ایفرٹ کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے, اور ان کو سب سے پہلے اگر ان کو پورے ملک کے اندر یہ چیز کو کرنا ہے تو اس میں پورے ملک کے اندر ان کو ایسے لوگ چاہیے ہوں گے. جی میں یہ کہہ رہا تھا شاہد صاحب کی بات پر کہ وہ کہہ رہے تھے محنت کی ضرورت ہے, تو میں نے کہا آپ جیسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے جو بہتر لوگ ہیں. صاحب جلدی سہمت ہو جائیں. دیکھیں, دو طریقے ہوتے ہیں, یا تو آپ کا جو آپ اتنا خوبصورت, اتنا میٹھے پھول ہوں کہ شاید کی مکھی خود آپ کی طرف ہے. ٹھیک ہے نا. دوسری صورت میں آپ کو جو ہے وہ جانا پڑتا ہے. تو آپ کو جانا پڑے گا, لوگوں کے اندر میسج دینا پڑے گا, اور پورے ملک میں آپ کا اچھا. اس کا پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چھوٹے علاقے سے کام شروع کریں, اپنا کوئی ماڈل بنائیں تاکہ پھر لوگ آپ کی بات سنیں. لیکن اگر آپ جیسے کہتے ہیں نا ایک اور عوامی الفاظ میں, اگر وہی چورن بیچیں گے جو دوسرے بیچ رہے ہیں, تو یہ لیکن شاہد صاحب دیکھیں نا, اگر ایک چیز یہ بتا دیں, اگر سیکنڈ اننگ دوبارہ جو ہے وہ حزب اختلاف کی شروع ہو گئی تو پھر دوبارہ کوئی ایک تیاری شروع ہو جائے گی. خان صاحب تو پہلے دے چکے ہیں, میں روڈ پہ لے آؤں گا. بات یہ کہ یہ ایک معروف, یہ آپ کی جو جیسے معروف حقیقت کہتے ہیں, تو گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ جی اس وقت جو سیاسی قوتیں ہیں, سیاسی طاقتیں ہیں, وہ انہی چند لوگوں کے پاس ہیں. ٹھیک ہے نا. اس مارکیٹنگ کیمپین کا تو سب سے بڑا فائدہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ جو الیکٹیبلز ہیں یہ دوبارہ اڑ کے جو ہے نا انہی ٹہنیوں پہ دوبارہ بیٹھنا شروع ہو جائیں گے. جب یہ الیکٹیبلز کا جھکاؤ دوسری طرف آئے گا, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف آئے, چاہے وہ نون لیگ کی طرف آئے, ٹھیک ہے, تو ڈیفینیٹلی پھر دوبارہ پرنسپل بیسڈ اصول کی بنیاد کے اوپر, یا بیسکلی اس کو اگر میں سم اپ کروں تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک لیڈرشپ, ایک آئیڈیالوجی اور ایک ٹیم. اگر آپ کے پاس آئیڈیالوجی آپ کی ٹھیک ہے, آپ کی لیڈرشپ اسٹرانگ ہے, اس کے اندر کوئی کرشمہ موجود ہے, اور آپ کے پاس ٹیم اچھی ہے, تو آپ سکسیس کر سکتے ہیں. اور ان تینوں میں سے اگر کسی بھی چیز کی کمی ہے تو پھر آپ کو الیکٹیبلز کا سہارا لینا پڑتا ہے. صحیح. سوال جو $100 ملین کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تیاری پکڑو اور نیت صاف رکھ کے میدان میں کو پڑھو. یہ ابھی ایک زیر بحث سوال ہے میرے حوالے سے. اچھا, ابھی آپ اس پہ غور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, امید یہ ہے کہ شاہد صاحب غور کر کے اس پہ اس کا کوئی نہ کوئی حل یا راستہ نکالیں گے. طاہر صاحب نا دیر ہم یہ کہہ لیتے ہیں شاید آپ کے حوالے سے کہ دیر آئے گا درست آ جائے گا انشاءاللہ. شاہد صاحب ایک میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں تو کوئی 250 کے قریب پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اس میں ایک اور کا اضافہ ہو جائے گا, 251 ہو جائیں گے. جی 251 ہو جائیں گے. جی اچھا, ایک چیز ہے, سب سے پہلا نام تھا, پتہ نہیں اب ہے یا نہیں ہے, وہ افغان نیشنل پارٹی ہے. اچھا, حیدرآبادی کوارٹر میں. جی ایک جو کرائٹیریا نظر آتا ہے یہاں پہ, اگر میری کنڈی صاحب سے بھی اس پہ کافی بات ہوئی تھی, بحث ہوئی تھی جب ان سے پروگرام ہوا, آپ نے جو اپنا الیکٹورل سسٹم بنایا ہوا ہے, آپ نے تو بنایا ہوا ہے کہ ماشاء اللہ آپ دونوں کوالیفائڈ پروفیشنل بھی ہیں اور اپنا ذاتی کام بھی کر رہے ہیں,
यहाँ पे जैसे मुशर्रफ साहब ने एक क्राइटेरिया रखा था यार कम से कम ग्रेजुएट तो हो, क्या कहते हैं कि इसमें कि देयर इज कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए, कोई जो भी इलेक्शन जीत के आ रहा है उसको कोई स्टैंडर्ड तो होना चाहिए ना। अब उसके हाथ के नीचे अगर इस टाइप के लोग काम कर रहे हैं, अभी जो जिस तरह के वो वीडियोस देख रहे हैं बहुत सारों के, तो खैर जो जवाब दे रहे होते हैं, जो एक साहब 200 अरब का कर्जा वापस आएगा, 200 अरब मुंह पे मारेंगे, 100 मुंह पे मारेंगे, 100 आप पे लगाएंगे, जज्बाती नारे, और बहुत से में वो बहुत ही अजीब गरीब किस्म के जवाब दे रहे हैं। तो क्या पहले यही कि इलेक्शन से पहले हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल रिफॉर्म कर दी जाएंगे भाई, कोई एक बेसिक क्राइटेरिया तो रखो कि इसके लिए कौन बंदा इलेक्शन में आ सकता है। ताहिर साहब पहले आपसे, फिर शाहिद साहब से बात। अच्छा, मैं जैसे आपने भी मुशर्रफ साहब का जिक्र किया कि उन्होंने कहा था कि ग्रेजुएट होना चाहिए बंदे को, तो यही वजह थी उसकी को मैं समझता हूँ कि वो बेहतर कदम था उनका। वो सही था न या नहीं था वो तो एक दीगर बात है, लेकिन वो सही मेरी नजर में इसलिए था कि वो भी यही चाह रहे थे कि ये जो इलेक्टेबल्स हैं, जिनको हम आम अल्फाज में लोटा कहते हैं, कि ये जो है ना कभी इधर किसी की, मेरे ख्याल से कोई भी बंदा इसमें जो है ना ज्यादातर जो आ रहे हैं लोग, उनके अजदाद में सब जो लोग अब आगे आ रहे हैं उनमें तो पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जो पहले थे वो तो कोई भी बिल्कुल कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे, और उन्होंने आके बेड़ा गर्क किया चीजों का। तो वो एक अच्छा कदम था कि कम से कम पढ़े लिखे लोग आगे आए, कि वो खुद घर बैठे और अपने बच्चों को जो देखे। पढ़ा लिखा आदमी जब कोई भी काम करता है तो मेरा ख्याल से वो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर जो ना वो ख्याल रखता है कि कुछ नजर भी आना चाहिए लोगों को, सभी कुछ खा नहीं जाना चाहिए, कुछ इतना करना चाहिए कि कुछ लोगों को भी नजर आए, तो यानी कुछ बेहतरी आ जाती है उसमें से भी। लेकिन सारी की सारी बेहतरी तो देखें सिर्फ वो पढ़े लिखे लोग आने से भी नहीं आएगी, वो तो हमारा जो जो सिस्टम जस्टिस एंड लॉ सिस्टम है हमारा, वो होना चाहिए मजबूत, कि अगर किसी बंदे जब कोई जुर्म करे तो उसे ये पता हो कि मुझे ये सजा मिल जाएगी। अब आप देख लें, हम फर्ज कर लेते हैं कि एक बंदा 1 लाख रुपए की करप्शन करता है, उसने नैब ने पकड़ लिया है आज के दिन, तो वो 10,000 रुपए की प्ली बार्गेन करके आ जाता है, तो 90,000 का इंजॉय तो वो कर रहा है। तो यानी ये तो ऐसा कर रहे हैं कि अरबों रुपए की करप्शन में चंद लाख दे के प्ली बार्गेन करके वो घूम फिर रहा है। यानी कुछ वो जिनके साथ जिनके जरिए प्ली बार्गेन होता है, कुछ पैसे वो रख लेते हैं, कुछ गवर्नमेंट के पास चले जाता है, और बड़ा अमाउंट जो है वो खा जाता है। जब तक आपका जस्टिस सिस्टम इस तरह का होगा तो तब तक आप किसी की भी उम्मीद नहीं कर सकते किसी से भी। करप्शन का जब इतना बाजार गर्म होगा तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। तो इन सब चीजों को ठीक करने के लिए इदारे मजबूत होने चाहिए। तो इदारे मजबूत हम जैसे लोग कैसे कर सकते हैं जो पार्लियामेंट में भी नहीं है, तो वो यही कर सकते हैं कि वो अपनी आवाज उठा सकते हैं, अपना जो एहतजाज है वो बड़ी शिद्दत के साथ रिकॉर्ड करवा सकते हैं, और दबाव डाल सकते हैं कि किसी तरीके से जिस कदर मुमकिन हो सकता है कि ये बेहतर से बेहतर हो। और इंशाल्लाह जब ये कुछ भी बेहतर हो जाएगा, जैसे जरा जरा बेहतर होगा वैसे जरा जरा चेंज आना शुरू हो जाएगा, तो इसी तरह वक्त करते करते इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। तो इसके लिए कदम उठाना पड़ता है। जब मैं मंजिल की तरफ से एक कदम रखूंगा तो यानी मंजिल मुझसे एक कदम जो है वो कम दूरी पे रह जाएगी। तो चलने से इंशाल्लाह ताला, कोशिश करने से बेहतरी आएगी, बिल्कुल आएगी। शाहिद साहब क्या कहेंगे कि आप क्वालिफिकेशन क्या क्राइटेरिया फॉर। कारी साहब, हमारा एक कौमी अलमा ये है कि हम जब गाड़ी गुजर जाती है ना तो हमें स्टेशन याद आता है। ये पिछली हुकूमत में नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी, तो हुकूमत बनने के फौरन बाद इंतखाबी इस्लाहात के लिए कमेटी बनाई गई थी। उस इंतखाबी इस्लाहात के लिए ना पीटीआई ने ज़्यादा फोकस किया, ना किसी और जमात ने फोकस किया, और आखिर में उन इस इंतखाबी इस्लाहात को बहुत जल्दी से सीट एडजस्टमेंट करके उसको निपटा दिया गया। उस वक्त मैंने कय्यूम साहब को भी कुछ तजावीज़ दी थी, और HRCP के अंदर के हवाले से भी हमने कुछ तजावीज़ पर काम किया था, हमने उसको आगे बढ़ाया था। लेकिन बदकिस्मती से किसी सियासी जमात ने उसको संजीदा नहीं लिया, और बाद में फिर ये रोना रोते हैं कि ये हो गया वो वगैरह वगैरह। चंद बुनियादी वो बड़ी असलाहत तो ना करें जहाँ तक, लेकिन चंद बुनियादी असलाहत तो की जा सकती थी और अभी भी की जा सकती है। और मेरा कय्यूम साहब को के साथ मेरी बात हुई थी, तो ये था कि सबसे पहला जो काम है ना वो सियासी इस्लाहात ही है, क्योंकि सियासी इस्लाहात नहीं होंगी तो आपकी जमहूरी निज़ाम मजबूत नहीं हो सकता। ठीक है, जैसा ये मुशर्रफ साहब ने जो डिग्री वाला मामला रखा था, वो एक उस लिहाज से अच्छा था कि जी ठीक है वो आएगा, लेकिन जमहूरी निज़ाम के अंदर आप इस किस्म कोई खतखन नहीं लगा सकते जो किसी ज़ात के वजह, मतलब एक आदमी है जो बहुत अच्छा, मैं एग्जाम्पल दूंगा, एडी साहब है मरहूम, अगर वो इंतखाब लड़ना चाहते तो वो नहीं लड़ सकते थे, जबकि पूरी दुनिया जानती थी कि वो एक साफ सुथरे ईमानदार और मेहनती आदमी। तो इस किस्म खतखन तो नहीं लगाए जा सकते थे,
لیکن کچھ اور چیزیں ضرور ہونی چاہیے جس میں سب سے جو بنیادی چیزیں ہیں، جیسا جو ہم نے 13 نکات دیے تھے اس میں سے میں 1-2 آپ کو بتایا تھا جو میرے یاد ہیں. ایک تو یہ کہ جی ایک آدمی 5 حلقوں سے جو الیکشن لڑتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک شخص ایک ہی جگہ سے انتخابات لڑے. اس کے ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ جی اس کا ووٹر ہونا ضروری ہے کہ وہ اپنے علاقے سے ہی انتخابات لڑے. اس کے علاوہ جو انتخابی کینڈیڈیٹ ہے اس کا ہوتا یہ کہ انتخابات سے کوئی مہینہ میکسیمم مہینہ پہلے، ویسے تقریباً 2 ہفتے ہوتے ہیں، مہینہ پہلے وہ انتخابی فارم بھرے جاتے ہیں. اس کے بعد وہ فہرستیں جو ہیں وہ کوئی 1 ہفتہ پہلے لگائی جاتی ہیں. اس کے بعد جو ان کے اوپر جو اعتراضات کا ٹائم ہوتا ہے وہ 1 ہفتے کا ہوتا ہے. امیدواروں کے لیے کم از کم 6 مہینے پہلے امیدواروں کے فارم بھرے جانے چاہیے، اور 6 مہینے پہلے ہی ان کی جو فہرست آ جانی چاہیے تاکہ 6 مہینے تک ان کے اوپر جتنے اچھے اعتراضات کیے جا سکیں وہ ان 6 مہینے میں ہو جائے تاکہ وہ انتخابات لڑنے سے پہلے ہی ان کا جو بھی کام تمام ہو جائے. اور مطلب بہت اچھے طریقے سے ان کی اسکروٹنی ہونی چاہیے، تاکہ اب ہوتا ہے کہ جی اسکروٹنی پراپر ہو نہیں پاتی کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے اور پھر وہ انتخابات لڑ لیتے ہیں. اس کے بعد ان کے اسٹے آتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ امیدوار جو ہے، آپ دیکھ رہے ہیں جو بڑی جمہوریت ہیں وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کافی عرصے سے پہلے سے امیدواروں کے درمیان ڈسکشن اور ڈیبیٹ چل رہی ہوتی ہے. ہمارے وہاں وہ ٹائم بہت کم دیا جاتا ہے. اس کے بعد جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے لیے لازم ہونا چاہیے کہ جو ان کی جو ممبر شپس ہیں وہ نادرا کے بعد رجسٹر ہونی چاہیے. میں جماعت اسلامی کا ممبر ہی بن سکتا ہوں، میں پی ٹی آئی کا ممبر ہی بن سکتا ہوں، میں پیپلز پارٹی کا ممبر ہی بن سکتا ہوں. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں. ہمدرد کے لیے ضروری نہیں ہے، سپورٹر بالکل ہو سکتے ہیں، ان کے لیے ضروری نہیں ہے. لیکن جو ممبر شپ ہے وہ کہیں نہ کہیں سے ویلیڈیٹ ضرور ہونی چاہیے. ہر پارٹی یہ کلیم کر رہی ہوتی ہے کہ جی وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، لیکن ان کا جو ممبر شپ ریکارڈ ہے وہی فراڈ ہے. تو جب آپ کا ممبر شپ ریکارڈ ہی فراڈ ہے تو آپ اس کی بنیاد پہ نہ پارٹی اپنے الیکشنز کر سکتی ہیں. جو ان کے الیکشنز ہوتے ہیں وہ بھی فراڈ ہوتے ہیں، جیسے کہ ممبر شپ بھی فراڈ ہے. جب ممبر شپ فراڈ ہے تو الیکشن بھی فراڈ ہوں گے. جب الیکشن پارٹی کے فراڈ ہوں گے تو ان کا پورا اسٹرکچر فراڈ ہوگا. تو ممبر شپ لازمی طور پہ کہیں سے ویلیڈیٹ ہونی چاہیے، کیونکہ اگر کسی پارٹی کا ممبر جو ہے وہ اپنے آپ کو ویلیڈیٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ پارٹی پراپر پارٹی نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد جو ممبر شپ کی ایک مخصوص پرسنٹیج کے بعد ان کو نیشنل پارٹی کا اسٹیٹس ملنا چاہیے. اب ہوتا ہے کہ ایک پارٹی ہے جسے ہم تانگا پارٹی کہتے ہیں، جس کے اندر نہ کوئی ممبرز ہیں نہ کچھ ہے، وہ بھی نیشنل پارٹی بن جاتی ہے. تو اس قسم کی جو اصلاحات ہیں نا یہ لازمی ہونی چاہیے، اور ان اصلاحات کے بغیر آپ کا جمہوری نظام نہیں پنپ سکتا. اس کے بعد پھر وہ اگر آپ بہت ہی مضبوط اگر آپ کی آواز ہے تو پھر یہ بھی ہونا چاہیے کہ جی جو لوکل باڈیز میں لڑے گا وہ اس کے بعد وہ پروونشل میں جائے، جو پروونشل میں لڑے وہ اس کے بعد وہ نیشنل میں جائے. تو اس قسم کے بنیادی اصلاحات ہیں جن کے لیے سب سے پہلے آواز اس چیز کے لیے اٹھنی چاہیے. اس کی بنیاد پہ آپ کا نیا جمہوری نظام بن سکتا ہے. یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ صدارتی نظام ہونا چاہیے یا پارلیمانی نظام ہونا چاہیے، یہ بالکل بیکار کی بات ہے. اس لیے کہ نچلی سطح پہ اگر آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کا اسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے تو اوپر کی سطح پہ آپ کچھ بھی چینج لے کے آتے جائیں وہ صرف کاسمیٹکس ہوگا. میرے خیال سے تو ایک چیز اور بھی ہونی چاہیے، جو 3 دفعہ آ چکا ہے پارلیمنٹ کے اندر تو اس پہ تو بین لگ جانا چاہیے. وہ ٹرم ہو گئی پوری، اب جاؤ، اب کسی اور کو موقع دو. اگری کرتے ہیں اس بات کی سے؟ آواز تھوڑی سی بات کریں گے. ہاں جی. بلکہ جو بندے نے کچھ نہیں کیا اپنے حلقے میں اس پر تو خاص کر ہونا چاہیے، اس پر دوسری ٹرم میں ہی پابندی لگ جانی چاہیے کہ بھائی آپ نے تو پچھلی دفعہ کچھ نہیں کیا، اب اس دفعہ آپ لوگوں کے لیے کیا کریں گے، یہ ہونا چاہیے. اچھا، میں شاید صاحب سے بات ہوئی، اس میں میں بھی کچھ کہہ لوں تھوڑا سا. جی جی. شاہد صاحب نے بھی جو بات کی تھی تو یہ تو بالکل انہوں نے آئیڈیل سچویشن پیش کر دی کہ جس کا ہونا تو فی الحال مشکل ہے. پاکستان میں تو ایسا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اتنا جلدی میں بندے کو الیکشن لڑوا دیا. اب 2 سال سے فیصل وانڈا کے لیے جو وہ کورٹ میں ہے کیس، اب فرض کرے آج 2 سال بعد اگر اس کے خلاف کیس آ جائے اور وہ نہ حل ہو جائے تو یہ 2 سال جو اس نے سرو کیا اور یہ ساری چیزیں کی تو ان کا اب کون جواب دینے والا ہوگا کہ یہ 2 سال کیسے یہ سب کچھ ہوا. تو یعنی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک آئیڈیل سچویشن کے لیے جو آپ سوچ رہے ہیں، آپ ہماری سوچ کے بالکل قریب ہیں. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کوشش کرنے میں، اس کوشش میں آپ ساتھ ہو جائیں. یہی تو ہم نے کوشش کرنی، یہی آئیڈیل سچویشن کی طرف تو ہم چل رہے ہیں کہ اللہ کرے پاکستان میں چاہے ہم نہ ہوں لیکن ہمارا یہ اٹھا ہوا قدم شاید کوئی اور آگے بڑھائے اور یہ ایک دن
اس آئیڈیل سچویشن میں ہم پہنچ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے پھر بھی جو ہے نا وہ بڑا اللہ کا شکر ہوگا کہ ہم اس سسٹم کا حصہ تھے جو بہتری کی طرف لے جا رہا تھا اور ہم نے یہ کوشش شروع کی تھی اور لوگ نہیں گئے. صحیح, زندہ باد. میرا پیغام بھی آپ پیغام میں اور اچھا ایک چیز یہ ہے کہ علوی صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. علوی صاحب بزنس مین ہیں. حزب اختلاف پہ بڑے بڑے الزامات آئے کہ انہوں نے جی بڑے مہنگے کانٹریکٹ کیے اور یہ اورنج ٹرین اور میٹرو کے جو ہے بڑے مہنگے سودے کیے. بی آر ٹی کا سودا بہت سستا تھا اور بی آر ٹی کو سب نے دیکھ لیا. آپ بزنس مین ہیں, جب کوئی نیا پروجیکٹ لگتا ہے جس کی فیزیبلٹی یا جس کی مارکیٹ میں یا آپ کو ذاتی طور پہ اس کا کوئی تجربہ نہ ہو, یا پیچھے سے اس کے مطالعے اس کے کاسٹ اسٹرکچر کے بارے میں نہ پتا ہو, تو آپ دائیں بائیں سے چیک کرتے, بعض اوقات اسے مہنگے داموں کر لیتے ہیں, پیسہ بھی ایڈوانس پھینکتے ہیں. میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جی بھائی آپ نے ایک پروجیکٹ مکمل کیا, اس کی کاسٹ ہو گئی, وہ ڈیلیور بھی ہو گیا, آپ نے پھر اس کے بعد جو پیچھے آنے والا ہوتا ہے کہتے ہیں اس نے مہنگا سودا کر دیا, آپ نے چھڑ کر کے اس کے اوپر کرپشن کا الزام لگا دیا. عام بزنس میں اپنے 25 سالہ کیریئر میں اس طرح کے پروجیکٹس بھی دیکھ چکا ہوں جہاں انٹرپرینور نے نیا پروجیکٹ لگانے کے لیے آنکھ بند کر کے پیسہ پھینکا, مہنگا کام کرا لیا, لیکن وہ پروجیکٹ ہوا, ڈیلیور ہوا. تو آپ اس تناظر کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو میٹرو ہوا, آج اورنج ٹرین چل گئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا ٹکٹ بڑا مہنگا ہے, کیا کہیں گے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس کے اندر جو ہے وہ کک بیکس لے لیے گئے تھے, یا کیونکہ پہلی دفعہ کوئی چیز لا رہے تھے اس کو بائی ہوک اینڈ کروک کرنا تھا تو بہت زیادہ چلی گئی؟ ایز اے بزنس مین کیسے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو؟ دیکھیں یہ اس میں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پہلے اگر فرض کرے کہ اگر کوئی بندہ کوئی کام شروع کر رہا ہے تو دیکھ لے کہ پہلے اس کی ہمیں ضرورت بھی ہے یا نہیں, اتنے پیسے یہاں لگا دینے چاہیے یا اس کے علاوہ کچھ اور ضروری چیزیں بھی ہیں وہ کر لینی چاہیے. اور دوسرا جو سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم پیریڈ, کہ آپ نے اگر 1 سال کے لیے ایک پروجیکٹ اناؤنس کیا ہے اور وہ فرض کرے 1 بلین میں ہو رہا ہے, تو لیکن اگر آپ نے وہ سال گزار دیا تو چیزیں تو مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. اگر آپ نے کوئی بھی کرپشن نہیں کیے تو پھر بھی وہ جو ہے نا وہ 1.5 بلین پہ چلا جائے گا, اس کی کاسٹ پڑ جائے گی. ایک تو ٹائم کا تو پاکستان میں کسی کو کوئی ہمیشہ کبھی بھی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے, جتنا بھی لگ جائے. اور کرپشن جو ہے وہ پاکستان میں میرے خیال سے کوئی سرکاری پروجیکٹ ہو اور ہم سوچیں کہ اس میں کوئی کرپشن نہیں ہوگی تو میرے خیال سے یہ تو ہمارا جو ہے نا وہ عام خیالی ہوگی. ایسا نہیں ہے, ظاہر کرپشن بھی ہوتی ہے جب لوگ چینج ہو جاتے ہیں تو پھر نئے لوگ بھی اس میں روٹ پیدا کر لیتے ہیں, ایسا تو ہوتا ہے. لیکن یہ جو اب آپ دیکھیں بی آر ٹی کا جو اتنا زیادہ اس کے اوپر خرچ بڑھا, اس کی سب سے بڑی وہ تھا کتنے ٹائم میں ہوا, تو ظاہر کرپشن تو حصہ ہے, اس کو تو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اور ٹائم پیریڈ بھی ہے, اور اسی طرح کی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ جو ہمارا کاسٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اور کبھی کبھی تو ابھی کچھ ایسے بھی پروجیکٹ ہے کہ جو ایک گورنمنٹ شروع کر کے جاتی ہے دوسری آ کے روک دیتی ہے, تو وہ جو اس کے اوپر بلین آف روپیز خرچ ہوئے ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. تو ہے تو یہ سب سے زیادہ خیال تو میرے خیال سے ٹائم پیریڈ رکھنا چاہیے کہ جتنے ٹائم پیریڈ کے لیے آپ ہو جائے تو کم از کم یہ کہ بہت اٹک گئی. صاحب بھائی اسی حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ہوگا اگر ہم ٹائم کو سیو کر لیں. دیکھیے جی, بات وہی آ جاتی ہے کہ جب آپ کے وہاں نظام نہیں چل رہا ہوتا, سسٹم نہیں چل رہا ہوتا, اور آپ کے یہاں چیزیں جو ہے انفرادی لیول پہ آتی ہے تو پھر اس قسم کی چیزوں میں نقصان بھی ہوتا ہے, فائدہ بھی ہوتا ہے, اور پھر الزامات بھی لگتے ہیں. معاملہ یہ جیسا کراچی کے اندر گرین بس کا معاملہ ہے, کافی عرصے سے لٹکا ہوا ہے کہ جی وہ فیڈرل گورنمنٹ بنا رہی ہے, اسی کے ساتھ ایک اورنگی ٹاؤن سے جو ٹریک ہے اس کے اوپر جو اورنج ہے وہ سندھ گورنمنٹ بنا رہی ہے. کوئی روڈ جو ہوتی ہے وہ کے ایم سی بنا رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک عجیب تماشا ہے کہ یہ سارے کام اداروں کے ذریعے ہونے چاہیے. فیڈرل گورنمنٹ کو اگر شوق ہے تو اس نے پیسے وہ فنڈنگ کر دے, سندھ گورنمنٹ کو شوق ہے وہ فنڈنگ کر دے. کراچی کے اندر ایک ادارہ تھا ٹریفک انجینئرنگ بیورو, کے ایم سی, اس کے تھرو یا کسی اور ادارے کے تھرو یہ چیزیں ہونی چاہیے. جب آپ چیزیں اداروں کے تھرو کرتے ہیں, ہم چائنا تو بہت کرتے ہیں لیکن ہم چائنا کے ماڈل کو اڈاپٹ نہیں کرتے. وہاں پہ جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ بینکس کے تھرو ہوتی ہیں. ہر شہر کے لیے انہوں نے ایک بینک بنا دیا. آپ کراچی ڈیولپمنٹ بینک بنا دیں اور سارے پروجیکٹ آپ اس کے تھرو کریں. آپ لاہور ڈیولپمنٹ بینک بنا دیں, آپ پنجاب ڈیولپمنٹ بینک بنا دیں, آپ ان کے تھرو چیزوں کو کریں. اس کے ساتھ آپ جو ٹیکنو کریٹس ہیں ان کو انگیج کریں, آپ جو باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو انگیج کریں. تو ایک ادارہ کے تھرو جب آپ چلیں گے, مطلب پلاننگ کمیشن الگ کام کر رہا ہوتا ہے,
آپ کے سی پیک کے لیے آپ نے ایک الگ ادارہ بنا دیا. تو آپ جب ایک مختلف مطلب ایک ادارے کو مضبوط کر کے اس کو سسٹمیٹک چلانے کے بجائے جب انڈیویجول لیول پہ ڈیوائڈ کرتے چلے جائیں گے تو آپ کی ایکسپرٹیز بھی ڈیوائڈ ہوگی, آپ کے پیسے بھی ڈیوائڈ ہوں گے, آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی ڈیوائڈ ہوگا, اور پھر آپ چیزوں کو صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گے. مطلب میں فار ایگزامپل دے رہا ہوں کہ بی آر ٹی اگر پشاور میں بن رہی ہے تو اس کی ایکسپرٹیز الگ ہے, کراچی میں بن رہی ہے تو اس کی ایکسپرٹیز الگ ہے, پنجاب میں بن رہی ہے تو اس کی ایکسپرٹیز الگ ہے. ٹھیک ہے جی, وہ صوبائی معاملات ہیں, اس کے اندر انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہم یہ نالج آپس میں شیئر کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم ان چیزوں کو ایک امبریلا کے انڈر میں کیوں لے کے آتے؟ جس سے ایک ایگزامپل ہے این ایچ اے کے اندر بھی کرپشن بھی ہے. این ایچ اے کے اندر جو ہے وہ کافی ان کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں, لیکن ایک چیز اگر آپ دیکھیں کہ این ایچ اے نے ڈیلیور کیا ہے, آپ کے وہاں جو روڈس کا نیٹ ورک ہے وہ ڈیلیور ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور این ایچ اے کے انڈر میں جو روڈس ہیں ان کو ہر آدمی اپریشیٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ ادارے کو مضبوط کریں گے اور اس کو سسٹمیٹک لے کے چلیں گے تو پھر آپ کے وہاں یہ کرپشن آپ کے وہاں کم ہوگی, چیزوں کی ڈیلیوری بڑھے گی. اگر آپ اپنے ادارے نہیں بنائیں گے تو یہ بحث چلتے رہے گی, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کے وہاں کبھی بھی کوئی اچھی چیز نہیں آ سکے گی, آپ کے وہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکے گی. ہمارے میگا سٹیز کو, کراچی کو, لاہور کو, کوئٹہ کو, پشاور کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. آج دنیا کے اندر جو ترقی ہو رہی ہے وہ بڑی بڑی بلڈنگس اور انفراسٹرکچر کے نام پہ ہی ہو رہی ہے. جن ملکوں کے اندر انفراسٹرکچر اچھا ہے ان کو ترقی یافتہ کہا جاتا ہے, جن کے اندر انفراسٹرکچر نہیں ہے ان کو ترقی یافتہ نہیں کہا جاتا. تو انفراسٹرکچر آج کی دنیا کی ایک حقیقت ہے, اس کو آپ کو اڈاپٹ کرنا ہے اور بہت جلد اڈاپٹ کرنا ہے. اگر آپ اڈاپٹ نہیں کریں گے تو آپ واقعی پیچھے رہ جائیں گے. اچھا, ایک آپ شاہد صاحب ماشاء اللہ سافٹ ویئر کے بزنس میں ہیں, ایسی میرے ذہن میں کچھ میکینزم کے جب ظاہر نئی نئی باتیں ہو رہی ہیں تو جو ہمارا یہ جو الیکشن کا پروسیس ہے ووٹ ڈالنے کا پروسیس ہے, ہم ڈیجیٹلائز نہیں کر سکتے؟ ہم کو اب تو موبائل ایپ سب کے پاس آ گئی ہیں, کوئی ایپ دے دیا بس گھر سے بیٹھے ڈال لیا, لوگوں کے اوپر انفلوئنس بھی ختم ہو گیا. آپ سافٹ ویئر بنا دیں کوئی. طارق صاحب یہ ڈیجیٹلائز اس کو کوئی تو بڑا ایشو نہیں ہے, لیکن آپ کا جب آر ٹی ایس ہی نہیں چلتا, مرضی سے آپ اپنے آر ٹی ایس کا تو بات یہ ہے کہ مرضی سے جو روک اصل چیز بل ہوتی ہے تو اس کا تو بہت, اس کا کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے, بلکہ انفیکٹ اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہو بھی چکا ہے. پاکستان کو آپ ایک ایسا الیکشن ملک بلڈ کر لینا کہ وہ سسٹم کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے, جدید سسٹم کو بھی جو ہے نا وہ اپنے کہ وہ اپنی مرضی سے صحیح راستے پہ نہ جائے. جب ہم ٹریک پہ دیکھیں یہ الزام تو امریکہ کے اندر بھی آیا, امریکہ کے اندر لاسٹ الیکشن تھے اس کے اندر یہ الزام آیا کہ وہاں پہ بھی یہ چیز ہوئی ہے, اور یہ کافی سیریس اس چیز کو ہوا. اور لیکن تو بات ہے کہ جہاں پہ بل کا مسئلہ ہے, میں سن یہ نہیں سب پا رہا چیزیں ہوں ہو آپ سکتی ہے. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے پاکستان کے اندر. الحمدللہ جو ہمارے چیلنجز ہیں وہ ان کو ان کے سولوشن جو ہیں اس کو کوئی بہت بڑا اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے, سب کو پتہ ہے. بات ساری بل کی ہے, اور پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, جو نمبر 1 مسئلہ ہے, کرپشن سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے, وہ ہے کمپیٹنس کا. پاکستان پہ ٹاپ لیول سے لے کے نیچے لیول تک کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں. میں خود الیکٹریکل انجینئر ہوں اور میں سافٹ ویئر ہاؤس چلا رہا ہوں, تو میری سافٹ ویئر کے حوالے سے شاید اتنی کمپیٹنس نہ ہو, ٹھیک ہے نا. مجھے کسی نے دھکا دے دیا تھا تو میں بزنس میں آ گیا, تو میرے بزنس کے حوالے سے شاید وہ کانفیڈنس نہ ہو, ٹھیک ہے. میں نیوکلیر انجینئر ہوں, تو میں نیوکلیر انجینئرنگ کی فیلڈ میں نے کام نہیں کیا جہاں میری کانفیڈنس بنتی تھی. اب اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے وہاں کرکٹ ٹیم سے لے کے اور ہاکی ٹیم سے لے کے اور ایون مدرسے سے لے کے آپ مجھے بتا دیں کہ جی یہ ہمارا ادارہ ہے جس کے اندر یہ صاحب جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہیں. ہمارے اسٹیل مل کی تباہ حالی, ہمارے پی آئی اے کی تباہ حالی, جتنے ادارے ہیں ان کی تباہ حالی کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ ہمارے وہاں کمپیٹنٹ لوگوں کو ہم نے موقع نہیں دیا, اور جہاں پہ کسی کمپیٹنٹ کو موقع ملا ہے تو اس نے ثابت کیا ہے اور اس ادارے کو چلا کے دکھایا ہے. علی صاحب آپ بزنس مین ہیں, اور آپ جو ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے شاہد صاحب تو ابھی تک پوری طرح سہمت نہیں ہے کہ نئی جمہوریہ کے لیے خان صاحب کا سب سے بڑا نعرہ تھا 1 کروڑ نوکریاں. آج نئی جمہوریہ آ جاتی ہے امپاورڈ, چلیں آپ 1 کروڑ چھوڑیں 50 لاکھ کی بات کریں, کیسے کریں گے؟
क्या विजन मेरे देंगे? ख्याल से तो फिलहाल तो हम ये सोच भी नहीं सकते मेरे ख्याल से, क्योंकि फिलहाल तो जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, जो लोग जॉब पर थे, पहले तो उनके लिए सोचना चाहिए, फिर 1 करोड़ नौकरियां और फिर वो 50 उनके बारे में सोचें बाद में। तो जिन लोगों को बेरोजगार कर दिया है उनके बारे में सोचें ही होती कि बेहतर है या नहीं। तो सबसे तो पहले यही देख लेते हैं ना कि आम आदमी की कुव्वत खरीद कैसी है और क्या है, यानी एक गेज हम समझ लेते हैं कि ये। तो आप देख लें कि हमारा क्या हाल है। तो अब आप जो लोग पहले से थे कहीं ना कहीं कुछ अपना रोजगार हासिल कर रहे थे, हमने तो उन्हें भी घर बिठा दिया। बिजनेसमैन है वो तो बैठ गया घर, बेचारा कईयों को आपने घर बिठा दिया। तो जो जो छोटी मोटी नौकरियां जनरेट कर भी सकता था, या जिस बंदे के साथ 2 4 5 लोग काम कर रहे थे, वो तो सारे आपने घर बिठा दिए। तो अब किस तरीके से अब आप कह रहे हैं कि पता नहीं वो कौन सा तरीका है, वो कौन सी ऐसी चिड़िया है जो कुछ ऐसा करेगी कि 1 करोड़ नौकरियां पैदा हो जाएंगी। मैं तो नहीं समझता कि ये खान साहब ने जैसे एहतसाब का लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था, वैसे ही नौकरियों को और वैसे ही 50 लाख घरों का भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। और लोगों को मैं समझता हूँ कि ये झांसा देने का लफ्ज सही रहेगा कि झांसा दिया है कि वोट दे दो और हम ये करेंगे, लेकिन ये मुझे होता हुआ नजर नहीं आया। जैसे बाकी कुछ नहीं हुआ। खान साहब की तकरीर से सुन ले कि डॉलर अगर 1 रुपया बढ़ गया तो मुल्क जो है वो कैलकुलेट करके जी इतने करोड़ और इतने अरब का जो है वो मकरूज बढ़ गया। तो अब खान साहब ने कितने रुपए बढ़ाया और कितना कर्ज बढ़ा ये कोई बताने को तैयार नहीं है, और ना ही कोई उसको कंट्रोल करने को तैयार है। जहाँ दिल चाह रहा है बस वो डॉलर चलते चले जा रहा है और कोई पीछे वाला। सही, चलो जी, बेहतरीन और बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई। प्रोग्राम का वक्त जा रहा है। मैं आखिर में चाहूँगा कि आप दोनों हजरात से जो है एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स पहले शाहिद साहब दे दें अपना एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स, और सारी गुफ्तगू के हवाले से। और शाहिद साहब अभी तक नई जमहूरियत के लिए तैयार नहीं है लेकिन जो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से जिस फलसफे पे हैं उस लिहाज से एक कंक्लूडिंग रिमार्क रहे कि आगे पाकिस्तान के लिए रोड मैप क्या होना चाहिए। फिर सेम क्वेश्चन ताहिर साहब से था, और फिर सर आपकी तरफ इंशाल्लाह इसको कंक्लूड करते हैं प्रोग्राम को। शाहिद भाई। शाहिद साहब, अभी आपने एक बात कही थी नौकरियों के हवाले से, तो मैं उसी हवाले से बात करके इसका काम कंक्लूड करूंगा। हुकूमत का काम बुनियादी तौर पे सिर्फ माहौल बनाना होता है। हुकूमत अगर माहौल बना दे तो बाकी काम खुद ब खुद होने लग जाए। माहौल तो बन गया। बदकिस्मती से इसका जो माहौल बना दिया गया है वो इतना नेगेटिव और इतना डिप्रेस माहौल है कि जो करने वाले लोग हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं यहाँ पे अपनी बात को इख्तिताम कर रहा हूँ। ठीक है अलवी साहब। सर बस मैं यही कहूँगा कि जो शाहिद साहब ने कहा ये वाकई बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके लिए जो है ज़ाहिर कोशिश जरूरी है। हर बंदे को, आम आदमी को भी अपने से ही कोशिश करनी चाहिए और के मामला को बेहतर करें। और क्या जो आप जब वोट देने के लिए निकलते हैं तो आपको बिल्कुल उस बंदे को अच्छी तरह से देखना और समझना चाहिए कि चाहे ये 10 मरतबा पहले एमएनए था, लेकिन क्या ये अब एमएनए बनने के काबिल है या नहीं। यानी हम जब एक अपना अच्छा और बेहतर आदमी सोच कर उसे वोट करेंगे और उसे आगे भेजेंगे तो ये कोई पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा, तो ये हमें सोचना चाहिए और उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। अपने इलाके में, अपने एरिया में मोहल्ला कमेटी के तौर पर भी हमें जो इस तरह के रूट जनरेट करने चाहिए बातचीत करके, तो बेहतर लोगों को आगे ले आए। अगर हमने अपनी जिंदगी को बेहतर करना है तो बेहतर लोगों को आगे लेके आना पड़ेगा कि जो करप्ट ना हो, जो बेहतर सोचता हो। इस तरह के हम लोगों को आगे लाएंगे तो ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता करके मुल्क में चेंज तो आएगा। सोच बदलेगी तो मुल्क बदलेगा। शुरू कर ले तो बिल्कुल, सोच बदलेगी तो मुल्क बदलेगा। सही, सोच बदलने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच जी, आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और बड़ी फ्रूटफुल गुफ्तगू रही। इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ एक सेशन और करेंगे। बहुत सारी बातें जो हैं वो अभी भी तिश्ना लब हैं। अलवी साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने भी बड़े ज़बरदस्त जो इनपुट्स दिए, और शाहिद भाई का भी बड़ा अगला प्रोग्राम कीजिएगा इंशाल्लाह। अलवी साहब हमारे नई जमहूरिया वर्सेस पुरानी जमहूरिया। सही है। दूसरी बात मैं जरूर ये कहना जरूर चाहूंगा कि भाई जी कुछ कह रहे हैं आप? शायद साहब में भी हम इंजेक्ट कर देंगे ये वाला इंजेक्शन इंशाल्लाह ताला, नई जमहूरिया हाँ, नई विटामिन खिला देंगे इनको इंशाल्लाह। बाकी इन
کی جو سوچ ہے وہ ہمارے قریب ہے اور اسی سوچ کی ہمیں ضرورت ہے. یہ ساتھ ہے یا نہیں ہے لیکن ان کی سوچ ہمارے ساتھ ہے تو یہی ہمارے لیے جو ہے نا ایک پازیٹیو. سر ماشاء اللہ تمام ہر پارٹی میں ہر جگہ طبقہ فکر میں اچھے لوگ ہیں جو پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے اپنے قدم ملا کے آگے بڑھنا ہے اس ملک کو اور آگے بڑھانا ہے. ایسی بات نہیں ہے, ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں. اور ایسا میں ذاتی طور پر میں فائنینس کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹل پاکستان کے پاس بہت ہوپ بہت باقی ہے. ہر پارٹیوں میں بھی اچھے اچھے لوگ موجود ہیں گے, وہ آگے آئیں, جن کو موقع نہیں ملا ہے وہ آگے صحیح طرح سے کام کریں. اور انڈیویجول بیسس پہ جیسے الوی صاحب نے بھی یہ بات کی کہ بھائی خود بھی تو ذرا پرکھ لو کس کو موقع دینا ہے. یہ بار بار خود بھی تو ان لوگوں کو آزمائے ہوئے لوگوں کو موقع نہ دو جنہوں نے اگر نہیں پرفارم کیا تو ان کو بھی نہ دیں, اور خود بھی اپنی ڈیوٹیز کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے استعمال کر لیں. اسپیشلی کراچی ہائٹ کے لیے کہوں گا یار کہ کچرا کا تو نعرہ لگاتے ہو لیکن ہمارے یہاں شاید کچرا کنڈی بنانا سب سے آسان کام ہے گا. ایک خالی پلاٹ پہ لے کے جائیں اور وہاں خالی ایک تھیلی بھیج دیجیے, شام تک وہاں کچرے کا ایک ڈھیر لگ چکا ہوگا اور شام کو 2-4 جو ہیں وہ چینل بھی آ چکے ہوں گے جو اس پہ رپورٹنگ کر رہے ہوں گے کہ صاحب حکومت فیل ہو گئی, حکومت فیل ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, چینل کو دیکھیے گا, اس پہ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ جی.